حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت میں نے پچھلے ہفتے بھی پڑھی تھی، مگر کوئی ترجمہ اور تشریح کرنے کا موقع نہیں تھا۔ میں اب اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں، جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر لو، میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر لو۔ املأ صدرک غنا، اگر تم ایسا کر لو گے تو میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، مالداری سے بھر دوں گا، میں تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تمہارے فقر کو، محتاجگی کو، غریبی کو روک دوں گا۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی میری عبادت کے لیے تم نے وقت کو فارغ نہیں کیا، ملأت یدک شغلا، تو میں تمہارے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا، میں تمہارے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا، یعنی بہت کام تمہارے پاس ہو جائے گا، بہت کاروبار تمہارے پاس ہو جائے گا۔ اگر تم نے میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ نہیں کیا تو تمہارے پاس بہت کام ہو جائے گا، کاروبار، کام، اور جب کام ہوگا تو مال بھی ہو جائے گا۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ پھر میں تمہیں مال سے بھر دوں گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تمہاری محتاجگی کو، تمہاری تنگ دستی کو، تمہاری غریبی کو دور نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے توجہ سے سنا ہوگا حدیث شریف کے ترجمے کو تو یقیناً اس میں بڑی حیرت والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تم لوگوں نے میری عبادت کے لیے وقت کو فارغ نہیں کیا، یعنی میری بات نہیں مانی، یعنی میری عبادت کے اندر تم لوگوں نے کوتاہی کی، بیزاری دکھلائی، دلچسپی نہیں دکھلائی، تو میں سزا کے طور پر تمہارے ساتھ کیا کروں گا کہ تمہیں مال سے بھر دوں گا، تمہارے پاس کام بہت ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قہر ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے قہر ہے، یہ اللہ کی عنایت نہیں ہے، یہ اللہ کا عتاب ہے۔ آپ سمجھیں گے یہ کیا مطلب ہے؟ عجیب بات بیان کر رہے ہیں۔ مال ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، مال ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب بہت بڑھیا چل رہا ہے، مال ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بہت راضی ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ اور مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، یہ اللہ کی طرف سے قہر اور عتاب ہے۔ ہاں، یہی حقیقت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی مال سے بھر دیں گے، جب ہمارے پاس دنیا کے کام کی زیادتی ہو جائے گی،
تو پھر ہمارا دل دنیا کے کام میں مشغول ہو جائے گا، پھر ہم دنیا میں منہمک ہو جائیں گے، پھر دنیا کی اہمیت ہمارے دل میں ہوگی، پھر ہم جو کریں گے، پھر ہم جو جمع کریں گے، پھر ہم جو جٹائیں گے، وہ سب اس فانی دنیا کے لیے ہوگا، اور پھر آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور دنیا کا جمع ہونا اور آخرت کا جمع نہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور عذاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات فرما رہے تھے اس وقت بہت غمگین تھے، بہت غمگین تھے، اور لوگوں سے چند باتیں بار بار ارشاد فرما رہے تھے۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی ان مما اخاف علیکم، وہ چند چیزیں جن کا مجھے خوف ہے تم لوگوں کے اوپر، من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، ان مما اخاف علیکم من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد جن چیزوں کے بارے میں مجھے تم لوگوں کے اوپر خوف آتا ہے، ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کی زیب و زینت کھول دی جائے گی۔ ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، تمہارے اوپر دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رنگا رنگی، دنیا کی چکا چوک اور دنیا کی روشنی کھول دی جائے گی۔ ایک دوسری جگہ پر بخاری شریف میں یہ ارشاد ہے للفقر اخشى علیکم، وہ بھی بالکل وفات کے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فواللہ للفقر اخشى علیکم، خدا کی قسم مجھے تم لوگوں کے اوپر فقر کا، تنگ دستی کا کوئی خوف نہیں ہے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مگر مجھے جس چیز کا تم لوگوں کے اوپر خوف آتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا پھیلا دی جائے گی، دنیا بڑی وسعت کے ساتھ تمہیں دی جائے گی، فتنافسوا کما تنافسوها، تو تم لوگ دنیا میں ایسے دلچسپی دکھانے لگو گے، دنیا سے تمہیں ایسی رغبت ہو جائے گی، اور تم اسی کو جمع کرنے میں مقابلہ آرائی کرنے لگو گے، تمہارا سارا کھیل کا میدان یہی دنیا کا حاصل کرنا ہو جائے گا، فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے۔ تو جب تم دنیا کے بارے میں ایسا تنافس اور تقابل دکھلاؤ گے تو پھر یہ دنیا تمہیں ویسے ہی ہلاک کر دے گی جیسا ان لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہاں ان لوگوں سے مراد یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں، ان لوگوں کے اوپر دین نازل ہوا تھا، پیغمبر آئے تھے اور دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کو بیان کیا تھا، اور واپس لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، اور یہ دنیا بے حقیقت ہے، اس دنیا کے اندر ہم مسافر ہیں، یہ تمام باتیں ان پیغمبروں نے اپنی امتوں کو بتلائی تھی، مگر ان کے جانے کے بعد بہت جلد ہی وہ لوگ دنیا کے تنافس میں لگ گئے، دنیا کے حصول کو اپنی مقصد زندگی ٹھہرا لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک کر دیا۔ انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جیسا دنیا نے ان کو ہلاک کر دیا تھا اسی طریقے سے یہ دنیا تم لوگوں کو بھی ہلاک کر دے گی۔ محترم بھائی اور دوستوں، آج ہم بار بار یہ کہتے ہیں، اہل اللہ، اللہ والے بزرگان دین کی نقل کرتے ہوئے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہلاکت اور ہماری بربادی اور ہماری پستی اور ہماری مندی، ہماری محتاجگی اور ہمارے فقر اور ہمارے کاروبار کا اکھڑ جانا اور ہمارے نظام کا تہس نہس ہو جانا، یہ سب صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنے دل کے بہت قریب کر لیا ہے اور اللہ کو اپنے دل سے بہت دور کر لیا ہے۔ ہم نے اپنی رغبت، اپنی چاہت،
ہم نے اپنا مقصد، اپنی منزل دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کو بنا لیا ہے، اور آخرت ہمارے نزدیک دوسرے نمبر، بلکہ نہ جانے کتنا پیچھے چلی گئی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ تھا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، اس میں غیروں کی غلطی نہیں ہے، اس میں سراسر ہماری غلطی ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام دوبارہ سنبھل جائے، ہم دوبارہ اپنے پیروں پر مضبوط ہو جائیں، ہماری نسلیں بچ جائیں، تو محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمیں یہ جمود چھوڑنا پڑے گا، ہمیں یہ بے حسی چھوڑنی پڑے گی، ہمیں یہ خاموشی چھوڑنی پڑے گی۔ ہمارے دلوں پر جو غفلت کے اتنے موٹے چادر تن گئے ہیں، جو دلوں پر غفلت کے تالے پڑ گئے ہیں، ان تالوں کو توڑنا پڑے گا، غفلت کی چادروں کو ہٹانا پڑے گا، اور اللہ والوں کی باتوں کو سن کر، اللہ والوں کے پاس آ کر اپنے ان مسائل کو حل کرانا پڑے گا۔ اگر ہم یوں ہی سنتے رہے اور بے حسی میں پڑے رہے، حرکت نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، تو محترم بھائیوں اور دوستوں، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی حالات کو بدلنے والا نہیں ہے۔ ہم اگر گورنمنٹ کو اس سے امید لگاتے ہیں، یا اپنے سماج کے کسی معزز اور کسی پہنچ والے آدمی سے امید لگاتے ہیں، آپ یقین جانیے ہر دن اور ہر رات وہ بھی اللہ سے، یا جو بھی اس کا رب ہے، وہ اس سے اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو باقی رکھنے کی فکر میں ہے، وہ بھی سراسر محتاج ہے۔ وہ ہمیں اور آپ کو کیا بچائے گا، وہ ہمیں اور آپ کو کیا اسٹینڈ کرے گا، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ تو ہر دن گرنے سے ڈر رہا ہے، ہر دن ختم ہونے سے، فنا ہونے سے وہ خوف کھا رہا ہے۔ ہمارا یا کسی کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا سہارا نہ ہے، نہ تھا اور نہ ہوگا۔ اس لیے ذرا توجہ دیجئے، آپ سمجھیے، غور کریے، کون سی باتیں ہیں جو ہم سے چھوٹ رہی ہیں، اور کون سا کام ہے جو ہم کو ابھی بھی کرنا چاہیے، ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتلاتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے تیسرے نمبر پر امام ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ کا نام، آپ کے خدمات، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی ولایت جانی مانی جاتی ہے۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی۔ ایک دن انہوں نے اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ حضرت مجھے سوء حفظ کی شکایت ہے، یعنی یادداشت میری بہت کمزور ہے، یادداشت میری بہت بری ہے، مجھے یاد نہیں رہتا۔ تو حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا، بس میں وہ جواب آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے قوت حفظ کے کمزوری کی شکایت کی۔ ہمارے آپ کے سامنے یہ شکایت ہو تو ہم یہ سوچنے لگیں گے کہ کون سا معجون بتاویں اور کون سی جڑی بوٹی بتا دیں، ان کو بادام گھس کر بتاویں، شہد کے ساتھ بتا دیں، یا ان کو ہم اخروٹ بتاویں، کچھ اور قیمتی غذائیں اور قیمتی اشیاء بتا دیں تاکہ ان کے قوت حافظہ درست ہو جائے۔ مگر سنیے حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا۔ حضرت وکیع کون ہے؟ ایک تو امام شافعی کے استاد ہیں، آپ نے دیکھ لیا، دوسرے یہ وہ محدث ہیں جن کی حدیث بخاری، مسلم شریف تمام کتابوں کے اندر ہے، یہ متفق علیہ محدث ہیں۔ یہ اللہ کے ان نیک بندوں میں شمار ہیں جن کا بہت اونچا مقام ہوا کرتا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ لوگ تبع تابعین کے دور کے ہیں، انہوں نے تابعین کو دیکھا ہے، یہ خیر القرون کے لوگ ہیں۔ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، الفاظ میں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ تو
تو یہ حضرت وقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی کو جواب دیا. امام صاحب فرماتے ہیں فَأَوْصَانِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي شَكَوْتُ إِلَىٰ وَكِعٍ سُوءَ حِفْظِي فَأَوْصَانِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي. میں نے حضرت وقی سے اپنے حافظے کے خرابی کے بارے میں جب شکایت کیا تو انہوں نے مجھے جس چیز کی نصیحت کی وہ یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑ دو. یہ علاج بتلایا. اور کس کو بتلا رہے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو پہلے سے ولی ہیں. ان سے کہہ رہے ہیں گناہوں کو چھوڑو. ان کے استاد کہہ رہے ہیں. یعنی ایسے اعلیٰ درجے کے ولی بھی گناہ کے اندر ملوث ہو سکتا ہے. وہ گناہ نہیں جس میں ہم لوگ ملوث ہیں، بدنظری ہے اور دنیا کے لالچ ہے اور کرسی کی چاہ ہے اور سماج کے اوپر ظلم ہے اور لوگوں کے ساتھ رنجشیں ہیں اور پریوار کے اندر تکرار و جھگڑے ہیں. یہ تو وہ حرام گناہ ہیں جن کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے. ہم لوگ تو اس میں مبتلا ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بلند درجات کے ساتھ اس طرح کے گناہ میں مبتلا رہے ہوں گے جو شاید ہم لوگوں کے حق میں نیکی ہو، مگر ان کے حق میں وہ گناہ تھا. وہ سنت کے 7 درجات ہوتے ہیں. میں نے شاید کبھی بیان کیا تھا، سنت کے 7 درجات ہوتے ہیں. ہم لوگ تو 3 درجات تک ہی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. 4، 5، 6 اور 7 درجات تک ہم کبھی پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. جو 5واں، 6واں، 7واں درجہ ہے، یہ اس مقام پر سنت پر عمل کرنے میں اس مقام پر جو پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کے مقربین اور اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جاتا ہے، وہ مخلصین میں شامل ہوتا ہے. تو یہ بزرگان دین، یہ مقربین بارگاہ حق تھے. ان کے جو قسم کے گناہ ہوں گے وہ ہمارے ہوا شمع کے سوچ سے باہر ہیں، اس لیے میں ان کو ذکر نہیں کرتا. میں ابھی یہ ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت وقی نے یہ فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو. ان کو ترک گناہ کی وصیت فرما رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حالات پر غور کیا اور میں نے اور بھی تقوی کو میں نے اختیار کیا، تو پھر وہ صبح حافظہ کی شکایت مجھ سے دور ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا امام بنایا آپ جانتے ہیں. محترم بھائی اور دوستو، مسائل کا حل یہاں پر ہے جہاں پر امام وقی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کو پیش کر رہے ہیں. ہم لوگوں کے مسائل کا حل بھی یہیں پر ہے. ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، چاہے بیماریاں ہوں اور چاہے دنیا کی پریشانیاں ہوں اور چاہے ملک کے اندر اور معاشرے کے اندر اور حکومت کے اندر ہماری بے وقتیاں ہوں اور چاہے گھروں کے اندر اور پریوار کے اندر ہماری زندگی کی بربادیاں ہوں، ان تمام کے تمام مسائل کا حل اس بات میں ہے کہ ہم تقوی کو اختیار کریں اور گناہوں کو چھوڑیں. اور یہ تقوی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں ہم اس کا پتہ کریں، اور کس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ہم اس کا پتہ کریں اور اس کے مطابق عمل کریں. یہ تقوی ہے. جب ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو پھر حالات کو اللہ نے ہی بگاڑا ہے تو حالات کو اللہ ہی پاک بنا دیں گے. کسی کے بس میں نہیں ہوتا کسی کا بنا دے، کسی کا بگاڑ دے. یہ نفع و ضرر کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کوئی انسان کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو بنا دیں گے. اور حالات کو بنانے کا کیا ہے؟ یہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرو. ہم لوگ اللہ کی عبادت کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ اللہ کی عبادت ہم کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے حساب سے نماز پڑھ لی تو ہم نے گویا بہت عبادت کر لیا. ہم نے اپنے حساب سے وضو کیا، ہم نے اپنے اعتبار سے غسل کیا، ہم نے اپنے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی، ہم حج پر بھی گئے تو ہم اپنے اعتبار سے جو سمجھ میں آیا کر چلے آئے اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہو گئے.
محترم بھائی اور دوستوں، جس عبادت کے اندر صحت نہ ہو، جس عبادت کے اندر علم شامل نہ ہو، وہ عبادت ہو سکتا ہے کہ ہمارے فرائض کو ساقط کر دے، مگر وہ ان عبادتوں کا اثر نہیں پڑے گا۔ ایسا ہی ہے جیسے کھانا ہم بنانے کے لیے بیٹھے، تو اگر کھانا کسی طرح کا بھی بن گیا تو یہ تو ہوگا کہ بھوک مٹ جائے گی، نمک بھی نہیں ڈالا چھوٹ گیا، اور مرچیں بھی بھول گئے، اور جلا بھی دیا، اور کسی بھی طرح کی کا کچھ لونا کا ٹائپ کا بنا دیا، اور روٹی جل گئی اور کچی رہ گئی، تو اس سے یہ تو ہو جائے گا کہ کسی نہ کسی درجے میں زندگی باقی رہ جائے گی اور پیٹ بھر جائے گا، لیکن اس کھانے کا جو اثر ہوگا دو اثر۔ ایک اثر تو یہ کہ کھانے کے بعد طبیعت میں فرحت آ جائے، طبیعت خوش ہو جائے کہ واہ اللہ کا شکر ہے، کیا لذیذ کھانا تھا، یہ فرحت حاصل نہیں ہوگی۔ جب فرحت حاصل نہیں ہوگی تو خوشی کے آثار بھی ظاہر نہیں ہوں گے، اس کا اثر بھی نہیں پڑے گا۔ اور دوسرے یہ کہ کھانے کے جو اثرات ہیں، یعنی جیسے وٹامن ہے، کیلشیم ہے، اور دوسری جو چیزیں اس کے اندر اثرات کے اعتبار سے ہوتی ہیں، وہ چیزیں بھی حاصل نہیں ہوں گی، وہ چیزیں بھی حاصل نہیں ہوں گی۔ تو گویا کہ کھانا تو ہم نے کھایا، مگر وہ کھانا اثرات سے خالی رہا۔ اسی طریقے سے ہم نے عبادتیں تو کی، لیکن وہ عبادتیں علم کے بغیر ہیں، تو فرائض تو ساقط ہو سکتے ہیں مگر ان عبادتوں کا اثر نہیں پڑے گا۔ اور علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ علم کیا ہے بتائیں گے؟ علم ہے ہر عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینا، یہی اصلی علم ہے۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام وہ صرف معلومات ہیں، جانکاریاں ہیں، حصول دنیا کے لیے ہو سکتی ہیں، لیکن علم جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ہر کام جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم کرنے والے بن جائیں، ہمیں اس کی جانکاری ہو جائے۔ اب ذرا ہم ان اصولی اور کلی باتوں سے ہٹ کر جزیات کی طرف آتے ہیں، فروعات کی طرف آتے ہیں۔ ہمیں ہر دن جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس میں سے سب سے بڑی چیز جو نماز ہے، اس سے زیادہ اہم کوئی کام نہیں ہے، نہ حصول رزق، نہ چھت کا حصول، نہ لباس کا حصول، اس سے زیادہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ حصول رزق تو اس لیے نہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ رزق تمہارے ذمے نہیں، رزق ہمارے ذمے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر رزق کی کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے کہ تم رزق کے بارے میں بہت پریشان رہا کرو، رزق ہم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اور لباس کا ہونا، چھت کا ہونا، یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ تو رزق وہ مقدر کا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں دیں گے۔ جو ہاتھ پیر مارے گا اس کو بھی ملے گا، جو ہاتھ پیر نہیں مارے گا اس کو بھی ملے گا۔ ہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاتھ پیر مارنا اور نہ مارنا، اس میں بھی اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ ہم نے جب یہ غور کیا تو اللہ کے نبی کی تعلیم کو یہ پایا کہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ پیر مارا کرو، اللہ کا یہ حکم ہے، لہذا ہم ہاتھ پیر ماریں گے۔ وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اور اللہ کے رسول کے تعلیمات کی وجہ سے۔ لیکن میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مان لو کہ ان حکم کو توڑ کر ہاتھ پر نہیں مارتا تو بھی اس کو رزق پہنچے گا۔ کوئی بندہ فگر بن رہا ہے، بہت بڑھیا آرڈر ہے، وہ کما رہا ہے اور بہت پیسہ کما رہا ہے، اس کو لگ رہا ہم بہت زیادہ کما رہے ہیں، لیکن اگر وہ فگر نہ بھی بنتا تو بھی اللہ اس کو اتنا ہی رزق دیتے جو اس کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ بس یہ ہے آزمائش کا وقت آیا تھا، اس نے غلط راستہ اختیار کر لیا، اب اس کے پاس جو رزق آتا ہے تو اس راستے سے آتا ہے، اگر وہ اس راستے پر جاتا تو پھر وہی رزق اس راستے سے آ سکتا تھا۔ تو فرق یہ ہوا، راستے بدل گئے، پائپ بدل گئے، آنا وہی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کسی نے 1 انچ کی پائپ لگایا تو 1 ہی انچ پانی آئے گا، 2 انچ نہیں آئے گا۔ بس یہی والی بات ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ سب سے بڑی ضرورت ہمارا نماز کا پڑھنا ہے، لہذا سب سے زیادہ علم ہمیں نماز کے بارے میں ہونا چاہیے، لیکن نماز موقوف ہے طہارت پر،
نماز موقوف ہے وضو پر، لہذا جتنی بڑی ضرورت ہمیں نماز پڑھنے کی ہے اتنی ہی بڑی ضرورت ہمیں وضو کرنے کی ہے، لہذا جتنی ضرورت ہمیں نماز کے علم کی ہے اتنی ہی ضرورت ہمیں وضو کے علم کی بھی ہے۔ ہمارا وضو سنت کے مطابق ہونا چاہیے، یہ لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک تمام الوضو و تمام الصلاح و تمام رضوانک و تمام مغفرتک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے تمام وضو عطا فرما دیجئے، تمام صلاۃ عطا فرما دیجئے، اور اپنے تمام رضوان عطا فرما دیجئے، اور تمام مغفرت عطا فرما دیجئے۔ یہ تمام وضو کیا ہے، تمام صلاۃ کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ وضو ہے، اور جو لوگ سنت، مستحب اور آداب کی رعایت کے ساتھ وضو کرتے ہیں وہ تمام وضو ہے۔ سنت کے مطابق وضو کرنا کیا ہے کہ وضو کے تمام اعمال سنت کے مطابق ہو۔ ایک ہے وضو اور ایک ہے وضو کے اثرات، ایک ہے وضو اور ایک ہے وضو کے اثرات۔ وضو تو ہم لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ کر کے آئے ہیں، وضو کے اثرات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، کہ جب بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وضو کے پانی کے ذریعے سے اس کے تمام اعضاء کو بھی کے گناہوں کو بھی دھل دیتے ہیں۔ پھر تفصیل بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جب بندہ ہاتھ دھلتا ہے تو اس کے انگلیوں کے پوروں کے گناہوں تک کو دھل دیتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے جو گناہ چھپے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پانی کے ذریعے سے بہا دیتے ہیں۔ یہ ہمیں تو نظر نہیں آتے، مگر کوئی ضروری ہے کہ جو چیز ہمیں نظر نہ آوے اس کا وجود بھی نہ ہو۔ ہمیں تو امریکہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن امریکہ کا وجود تو ہے۔ ہمیں تو بہت سے شہر، بہت سے انسان نظر نہیں آتے، مگر ان کے وجود کو تو مانتے ہیں۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتا ہم اس سے نہیں مانتے، یہ ایک جہالت ہے۔ اب اس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمات میں سے اب ہے۔ آگے فرمایا کہ پھر جب بندہ کلی کرتا ہے تو اللہ اس کے منہ کے گناہوں کو نکال دیتے ہیں۔ منہ کے گناہ غیبت، جھوٹ اور گندی باتیں، یہ سب منہ کے گناہ ہیں۔ اور جب بندہ ناک میں پانی ڈالتا ہے اور چھڑکتا ہے تو اللہ اس کے ناک کے تمام گناہوں کو نکال دیتے ہیں۔ اور جب بندہ اپنے چہرے کو دھلتا ہے تو چہرے کے گناہ ماں آنکھ کے، جبکہ آنکھ سب سے زیادہ گناہ کرتی ہے، اللہ اس کو نکال دیتے ہیں۔ اس طریقے سے پیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہ وضو کے اثرات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک تو وضو وہاں پر ہم بیٹھ کر رہے ہیں، یہ وضو کے اثرات ہیں۔ اگر وضو اثر کرے گا تو آدمی جب وضو بنا کر اٹھے گا تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے گا، یہ توبہ بھی ہو رہی ہے۔ یہ گناہوں کے اثرات ہیں۔ میں نے بتایا کہ جب عمل بڑھیا سے کریں گے تو ان اعمال کے اثرات پڑیں گے، ورنہ اثرات نہیں پڑتے۔ اب ہمارا وضو بڑھیا سے ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ہم کو غور کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ کہ ہمارا وضو سنت کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں۔ سنت کے مطابق وضو کرنے کے اعمال میں کیا ہے؟ نمبر 1، اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، اور نہیں ممکن ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، پہلے ڈھنگ سے بیٹھ جائیں، پیڑھا یا مچھیا رکھ کر قاعدے سے بیٹھیں، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 3، اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئیں، 3 بار گٹوں تک 3 بار دھوئیں۔ اور نمبر 4، بسم اللہ کریں۔ وضو کی بسم اللہ حدیث شریف میں الگ سے بتلائی گئی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ ایک بار میں نے بتلایا تھا کہ الگ الگ اعمال کی الگ الگ بسم اللہ ہماری شریعت نے بتلائی ہے، الگ الگ اعمال کی الگ الگ بسم اللہ بتلائی ہے۔ تو وضو کی بھی ایک مخصوص بسم اللہ ہے،
بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اس کو یاد کریں، اس کو سیکھیں۔ تفرغ لعبادتی، اے بندو میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرو۔ اگر آپ نے وقت کو فارغ کیا ہوگا تو آپ کو یہ دعا یاد ہو گئی ہوگی، اور اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنے وقت کو فارغ ہی نہیں کیا۔ ذرا توجہ کے ساتھ، اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو ایک آسان دعا دوسری حدیث شریف میں نے اور دیکھا، بسم اللہ الحمدللہ، بس اتنی مختصر سی، بسم اللہ الحمدللہ۔ اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو تمام مسلمانوں کو یاد ہے، وہ بسم اللہ پڑھنے سے بھی کام چل جائے گا۔ اس کے بعد جب دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھل لیا تو اب کیا کرنا ہے؟ اب مسواک، اب منہ میں پانی ڈالنا ہے۔ یہاں پر بہت اہم بات ہے، ہم لوگ جو کلی کرتے ہیں تو کلی کو سنت کے مطابق عموماً نہیں کرتے، عموماً بس 3 بار پانی ڈالا اور جلدی جلدی نکال دیا، اس کو کوئی سنت ادا نہیں ہوئی۔ مسواک کلی کی سنت یہ ہے کہ ایک بار دائیں ہاتھ سے منہ کے اندر پانی ڈالیں اور اس کے بعد مسواک لیں، اس کے بعد مسواک لیں، پانی تھوک دیں، مسواک لیں اور مسواک کریں۔ مسواک کرنے کا عمل کیا ہے؟ پہلے اوپر کے داہنے طرف کے دانت 3 مرتبہ ادھر مسواک کریں، پھر اوپر کے بائیں طرف کے دانت 3 مرتبہ ادھر کو مسواک کریں، پھر نیچے کے داہنے طرف کے دانت 3 مرتبہ ادھر، پھر بائیں کے نیچے طرف کے دانت 3 مرتبہ ادھر، پھر سامنے کے دانت 3 مرتبہ ادھر مسواک کریں۔ اب یہ مسواک کی سنت ادا ہوئی ہے۔ اس کے بعد مسواک کو نکال کر دھل لیں، دھلنے کے بعد پھر یہی عمل کریں، دائیں اوپر دائیں، پھر اوپر بائیں، پھر نیچے دائیں، پھر نیچے بائیں، پھر سامنے 3 مرتبہ مسواک کریں، پھر مسواک کو نکال کر دھل لیں، پھر تیسری مرتبہ سے اسی طرح عمل کریں۔ ابھی یہ مسواک کی عمل ہوئی ہے اور کلی 1 مرتبہ ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد 2 بار کلی اور کر لیں، 3 بار کلی ہو گئی اور مسواک کی سنت ادا ہو گئی۔ کلی بھی کس طرح کریں کہ پانی منہ کے چاروں طرف گھمانا ہے، منہ میں چاروں طرف ایسے، چاروں طرف ادھر دائیں بائیں اوپر اور نیچے پانی کو گھما کر تمام گندگیوں کو نکال کر باہر کر دینا ہے۔ یہ ہوئی مسنون کلی۔ اس طرح کی کلی کر کے اگر وضو کریں گے تو ہمارا وضو بااثر ہوگا اور یہ تمام الوضو ہوگا۔ اب ناک صاف کرنا ہے، 3 مرتبہ ناک صاف کرنا ہے۔ اس میں 3 اعمال ہیں، ناک کی سنت میں 3 اعمال خاص طور سے۔ نمبر 1، دائیں ہاتھ سے 1 بار پہلے پانی ڈالیں اور پانی ذرا لے کر ایسے ہاتھ میں لے کر ناک میں لگا کر اندر ڈالیں، ایسے ایسے تھوڑا اندر گھساویں تاکہ پانی ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے، تھوڑا احساس ہو۔ اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی کنکی انگلی، چھوٹی والی انگلی سے انگلی کو اپنے ناک میں ڈال کر ناک کو چاروں طرف سے صاف کریں اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک کو چھڑکے۔ 1 بار ہوا، دوبارہ پھر اسی طرح پانی لے اور ناک کی نرم ہڈی تک چڑھائے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو اپنے ناک کے سوراخ میں داخل کر کے ناک کو صاف کرے اور پھر اس کو چھڑکے۔ اور پھر تیسری مرتبہ تو نمبر 1 پانی لینا، نمبر 2 کنکی انگلی کو ناک کے اندر داخل کرنا اور نمبر 3 ناک کو چھڑکنا۔ یہ 3 اعمال مل کر ناک کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یوں گئے اور یوں مارا، گول گول گھمایا، نہ ڈھنگ سے پانی اندر گیا اور نہ ڈھنگ سے ناک کو چھڑکا، بس یوں نچوڑ لیا اور سمجھ گئے کہ ہم نے وضو کر لیا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت مکروہ ہے، مکروہ کے اندر گناہ ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جس میں گناہ ہوگا، جس میں اللہ اور رسول کے حکم کی نافرمانی ہوگی، اس سے خدا کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں میں بہت تضاد ہے، یا تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، یا اگر اعمال اس کے خلاف ہے تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ وضو کی 2-3 سنتیں بھی بیان کی گئی ہیں، اتنے کہ اس ہفتے مشق کریں، خوب مشق کریں، انشاءاللہ باقی سنتیں اگلے ہفتے بیان کی جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔